بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سوال کا موضوع ہے مرحومین کے لیے ایصال ثواب، یعنی جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے، کن چیزوں کے ساتھ ایصال ثواب کیا جائے گا اور ایصال ثواب میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو آدمی انتقال کر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ اب زندوں کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی زندوں کی طرف سے جو بھی نیکی، صدقہ، زکوٰۃ اور نفلی عبادات ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر بھیجی جائیں گی، سب سے بہترین تحفہ ان کے لیے یہی ہے۔ اس لیے کہ مرنے والا تو اب اعمال نہیں کر سکتا، زندہ اعمال کر کے ان کو ایصال ثواب دے سکتے ہیں۔ ایک صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین انتقال کر چکے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ کیسے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دعا استغفار کی جائے، ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے، ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے دوست و احباب کی خبر گیری کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں والدین کی خدمت نہ کر سکا بلکہ نافرمان رہا، والدین کے انتقال کے بعد اگر وہ آدمی مسلسل دعا استغفار کرتا رہتا ہے، والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ والدین درجات بلند حاصل کر لیتے ہیں، گناہ گار ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ آدمی جو دنیا میں والدین کا نافرمان تھا، اللہ کے ہاں فرما بردار لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال کر چکا، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اپنے والدہ کے نام پر اسے صدقہ کرتا ہوں۔ تو ایصال ثواب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ اللہ فلاں کام جو کرنے لگا ہوں یہ فلاں میت کو اس کا ثواب پہنچے، یا عمل کرنے کے بعد آدمی نیت کر لے اللہ جو نیک عمل ابھی کیا ہے اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں، اور جو ثواب پہنچا رہا ہے، ایصال کر رہا ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ ایصال ثواب کن چیزوں کا کرنا چاہیے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ صرف دعا اور صدقات ہیں، جبکہ ان کے ہاں تلاوت یا بدن عبادت کا ثواب نہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ میت کے لیے ہر طرح کی مالی ہو، بدنی ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہو، وہ میت کو اگر ایصال ثواب نفلی عبادت کا کیا جائے تو پہنچتا ہے۔ نفلی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا استغفار ہے، درود شریف ہے، جو خیر کے کام میں آپ نیت اور اپنے مرنے والوں کی نیت کر لیں کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، قربانی کے ایام میں اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو قربانی مرنے والوں کی طرف سے کی جائے، روزہ رکھنے کی ہمت ہے تو نفلی روزے مرنے والوں کی طرف سے رکھے جائیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات مرنے والوں کی طرف سے کیے جائیں، حج کی اللہ نے توفیق دی ہے تو نفلی حج مرنے والوں کی طرف سے کیا جائے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ قبر میں ڈوبنے والے آدمی کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈوبنے والے آدمی کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی پکڑ کر باہر نکالے، مرنے والے کو ضرورت ہوتی ہے کوئی اسے نیک اعمال کا ہدیہ کرے تاکہ اس کے درجات بلند ہو، اگر گناہ گار ہے تو گناہ معاف ہو جائے۔ اب بات یہ ہے کہ صدقہ کون سا سب سے بہتر ہے؟ تو صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کیا جائے جس کا ثواب مسلسل ہر روز آدمی کو، مرنے والے کو ملتا چلا جائے۔ مثال کے طور پر کسی مرنے والے کے نام پر مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، کوئی مکتب بنا دیں، کنواں کھدوا دیں، پانی کی سبیل لگوا دیں، کیا قرآن پاک لے کر تقسیم کر دیں، احادیث کی کتابیں لے کر طالب علموں میں دے دیں، تو اس طرح کے کام جن کا ثواب مسلسل ملتا رہتا ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے مرنے والے کے لیے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو چکا،
اور مجھے امید ہے اگر وہ زندہ ہوتی اور زندگی میں مجھے ضرور وصیت کرتی، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے صدقہ کرو۔ کہا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا پانی کا صدقہ، یعنی پانی کا کنواں کھدوا دو۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر پانی کا کنواں کھدوا دیا۔ سب سے آخر پر اور پانچویں بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات تو کرنا ہے، ایصال ثواب تو کرنا ہے، لیکن ایصال ثواب صدقہ خیرات اسی کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا جو ریاکاری سے، نمود و نمائش سے خالی ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو کہ فلاں نے اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے، فلاں رشتہ دار کے لیے اتنا خرچہ کیا، اتنا کچھ کیا۔ تو جو نمود و نمائش کے لیے خرچہ کیا جاتا ہے اس کا ایصال ثواب نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی صدقہ خیرات اور باقی نفلی ایصال ثواب کرنے کے اندر جیسے ریاکاری سے بچنا مطلوب ہے کہ بچا جائے، ایسے ہی جب کسی کو کھانا کھلایا جائے تو کھلانے والے لوگ جن کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ غریب اور فقراء ہونے چاہیے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ مالدار آتے ہیں کھا کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ صدقہ خیرات غریب لوگوں کو کھلانے سے جو آپ نے خیرات کی ہے، صدقات کیے ہیں، وہ غریب لوگ کھائیں گے تو میت کو ثواب پہنچے گا۔ اگر آپ نے مالداروں کو کھلا دیا جن پر صدقہ خیرات لگتے ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو کھلانے سے میت کو ثواب پہنچنے والا نہیں، بلکہ ایسے کھانے والوں کا دل تو سیاہ ہو جاتا ہے، میت کو اثر نہیں پہنچتا۔ اس لیے جو ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کرے، خاص طور پر ایک تو اللہ کی رضا کا جذبہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، میت کو ثواب پہنچے، اور دوسرا جو مستحقین ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔